सीरिया में बागी कैपिटल दिमश्क में दाखिल हो चुके हैं और उसके साथ बशर अल-असद की 24 साल जालिम हुकूमत का खात्मा हो चुका है और ख़ुद वहाँ के डिक्टेटर बशर अल-असद फरार हैं। ये पता नहीं कि वो कहाँ हैं। कुछ खबरें आ रही हैं कि वो मुल्क से ही भाग खड़े हुए हैं। कहीं ये कहा जा रहा है कि उनका प्लेन फरार के दौरान मुल्क में ही क्रैश कर गया है। किसी ने कहा कि उनके प्लेन को रॉकेट से निशाना बनाया गया है। जितने मुंह उतनी बातें। ऑफिशियली अब तक कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये खबर आपने सुन ली होगी कि वहाँ बागियों ने उनके प्रेसिडेंशियल हाउस और दूसरी अहम बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया है और मुल्क में जगह जगह जश्न का माहौल है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आज इस वीडियो में वो बताएंगे कि एक हफ्ते में ही बशर अल-असद रजीम का खात्मा कैसे मुमकिन हुआ, अंदर की कहानी क्या है और अब सीरिया का क्या होगा और ईरान पर उसके क्या असरात पड़ेंगे। वो सब बातें जो आपको अब तक किसी ने नहीं बताई होंगी। लेकिन वीडियो आगे देखने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। अल जज़ीरा ने अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से कहा है कि बशर अल-असद मॉस्को से फरार होने के लिए एक रूसी फौजी अड्डे की तरफ रवाना हुए हैं। इसराइली चैनल 12 के हवाले से कहा जा रहा है कि अब तक इस बात का कोई इशारा नहीं मिला है कि बशर अल-असद मुल्क से बाहर जा चुके हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक सीरिया के प्राइम मिनिस्टर अहमद अल-शरा अपोजिशन फोर्सेस के कमांडर से कांटेक्ट में हैं। इसराइल ने सरहद पर फौजें तैनात कर दी हैं। अपोजिशन फोर्सेस के हवाले से अल जज़ीरा ने कहा है अपोजिशन फोर्सेस दिमश्क में दाखिल हो चुकी हैं और उन्हें कहा गया है कि वो मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को नुकसान न पहुंचाएं। दुनिया का मीडिया बार बार ये बताता रहा कि लाज़िकिया, हलब, हमा, हुम्स सब एक एक करके अपोजिशन फोर्सेस के हाथ आते चले गए और बशर अल-असद की फौजें पसपा होती गईं और कई ने तो हुकूमत के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया। कई फौजी कमांडर्स और मिनिस्टर्स ने तो बशर अल-असद हुकूमत के खिलाफ खड़े होने का ऐलान भी किया। सीरियन अपोजिशन फोर्सेस ने ऐलान किया है कि बशर अल-असद की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। इतवार की सुबह सुबह सीरियन अपोजिशन फोर्सेस, जिनकी लीडरशिप हयात तहरीर शाम के हाथ में है, जिसे HTS कहा जाता है, दिमश्क में दाखिल हो चुकी हैं। अपोजिशन ने कहा है कि अब दिमश्क आज़ाद हो चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक अपोजिशन फोर्सेस ने कहा है कि सीरिया में बास पार्टी का 50 साला जुल्म ख़त्म हुआ तो 13 साल से जारी बर्बरियत का खात्मा भी हुआ और उसके साथ ही नए सीरिया का जन्म हुआ। अल जज़ीरा ने अपोजिशन सोर्सेस के हवाले से कहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर्स से भी बशर अल-असद और फौजें और पुलिस और सिक्योरिटी का अमला बाहर निकल चुका है। दिमश्क हवाई अड्डे पर तमाम उड़ानें बंद कर दी गई हैं और उसे काम करने वाले अमले से भी खाली करा लिया गया है। मुल्क में जगह जगह सीरियन सड़कों पर निकल आए हैं और अपोजिशन फोर्सेस के हाथों बशर अल-असद हुकूमत के खात्मे का जश्न मना रहे हैं। बशर अल-असद के स्टैचूज़ और पोस्टर्स फाड़े जा रहे हैं और हाफिज़ अल-असद के बड़े बड़े मुजस्समे ज़मीन बोस हो रहे हैं। दिमश्क के उमवी ग्राउंड में भी जश्न का मंजर है। सीरियन फौज के एहलकारों ने फौजी बेसेस खाली कर दी हैं और उनकी सिक्योरिटीज़ भी हटा ली हैं। अपोजिशन फोर्स ने तमाम जेलें खाली कर दी हैं और कैदियों को रिहा कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया कि बशर अल-असद कहाँ हैं, उनके बारे में कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन इस वीडियो में ये बताना ज़रूरी है कि 13 साल पहले बशर अल-असद हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बगावत शुरू हुई थी और जिसे इस हुकूमत ने अपनी फ़ौज के ज़रिया कुचलने की कोशिश की, जंगी जहाज़ों से बमबारी करके अपने मुल्क को फतह करने की कोशिश की और शहर के शहर नीस्तो नाबूद कर दिए, वहाँ 4 साल से खामोशी थी और इस सिलसिले में कोई हरकत नज़र नहीं आ रही थी कि पिछले चंद महीने कबल रूसी और ईरानी जंगी जहाज़ों ने इदलिब पर बमबारी की और जगह जगह बागियों को निशाना बनाया। उसके बाद पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ कि बशर अल-असद की हुकूमत, जिसे ईरान और रूस की भरपूर मदद हासिल थी, रेत के किले की तरह ढेर हो गई। जब बशर अल-असद ने अपने ही मुल्क को अपनी फ़ौज से फतह करने की कोशिश की और मुल्क को ही तबाह कर दिया तो अरब लीग ने सीरिया की मेंबरशिप ख़त्म कर दी थी। लाखों सीरियन पड़ोसी मुल्क तुर्की में पनाह गज़ीन हो गए थे, लेकिन
پچھلے چند مہینوں سے سیریا کو جن عرب حکمرانوں نے پہلے اچھوت بنا کر عرب لیگ سے باہر کر دیا تھا، انہوں نے بشار الاسد کو ساتھ بٹھانا شروع کر دیا تھا۔ سیریا عرب لیگ کی ممبرشپ بحال کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ یہ خبر بھی آئی کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان، جو بشار الاسد کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے بھی سیریا کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کی۔ لیکن اصل کہانی کیا ہوئی وہ جاننا ضروری ہے۔ بشار الاسد کے ساتھ تعلقات کو نارمل بنانا ان کے ظلم و جبر کو مان لینے کے برابر تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے عوام کو تباہ و برباد کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے ملک میں ایران کے ساتھ روس کے فوجی اڈے بھی کھلوائے تھے۔ غزہ میں جاری فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم کے خلاف بشار الاسد نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، جبکہ سیریا کے گولان ہائٹس پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ترکی کی یہ کوشش تھی کہ بشار الاسد کے ساتھ اگر معاملات دوبارہ نارمل کر لیے جاتے ہیں تو انہیں اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے اور ان کی گریوانسز کو ضرور سننا چاہیے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بشار الاسد اپنی اکڑ پر جمے رہے اور انہوں نے ہر وہ قدم اٹھانے سے انکار کر دیا جسے عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش بھر بھی کہا جا سکے۔ ترکی اور سیریا کے درمیان دوبارہ کشیدگی بڑھنے لگی۔ وہ منظر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سعودی عرب نے پچھلے مہینے ایک عرب لیگ اور گلف کوآپریشن کونسل کی ایک جوائنٹ ایکسٹرا آرڈنری کانفرنس کی تھی تو وہاں بشار الاسد بھی نظر آئے تھے۔ لیکن جیسے ہی ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے تقریر شروع کی، بشار الاسد اپنی جگہ سے اٹھے اور ہال سے باہر چلے گئے۔ یہ منظر بھی سب نے دیکھا۔ سورسز کا کہنا ہے کہ شاید اردوغان بار بار بشار الاسد کو یہ سمجھاتے رہے تھے کہ آپ کو ہر حال میں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور ان کی گریوانسز سننی ہوں گی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منظر جو آپ نے آج دیکھا، اس کی پلاننگ ترکی نے پہلے ہی کر لی تھی۔ اگر بشار الاسد بات نہیں مانتے ہیں تو اکتوبر کے مہینے میں ہی انہیں اپوزیشن کی طاقت سے باہر کر دیا جائے گا۔ یہ بات لیک ہو گئی تو حزب اللہ کو اب اس بات کی جلدی ہوئی کہ بشار الاسد کو سپورٹ کرنے کے لیے اسے اسرائیل کا محاذ چھوڑ کر سیریا جانا چاہیے۔ اسی لیے حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور حماس کو اکیلا چھوڑ دیا۔ لیکن اپوزیشن فورسز میں، جنہیں بتایا جاتا ہے کہ ترکی نے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تھا، اشارہ دیا کہ قبل اس کے کہ حزب اللہ کے لڑاکے سیریا میں بشار الاسد کے لیے میدان میں اتریں، بشار الاسد حکومت کو نکال باہر کرنا ضروری ہوگا۔ اور پھر کیا تھا، ایک جوائنٹ ملٹری آپریشن روم بنا جس کی لیڈرشپ ابو محمد گولانی کو دی گئی اور اپوزیشن فورسز ایک کے بعد دوسرے شہروں کو فتح کرتی چلی گئیں اور بشار الاسد کی فوج ہتھیار ڈالتی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ بشار الاسد کا حال اتنا خراب ہو چکا تھا کہ وہ آسانی سے اپنے فوجیوں کو تنخواہ بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی فوج اپنے ہی ملک کو فتح کرنے کا کام انجام دیتی رہے۔ آپ کو سیریا کی اس لڑائی کا یہ بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوگا۔ جب آج سے 13 سال پہلے سیریا کے شہر درعا میں اس بغاوت کے دور میں جسے عرب اسپرنگ کہا جاتا ہے، کچھ نوجوانوں نے بشار الاسد حکومت کے خلاف ایک مظاہرہ کیا تھا تو فوج نے انہیں گرفتار کر لیا تھا اور بعد میں ان کی لاشیں ان کے گھر بھیجی تھیں، جن پر لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ کے بیٹے کی لاشیں ہیں، انہیں دیکھ کر یہ محسوس کریں کہ جیسے یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہ تو دراصل بشار الاسد حکومت کے ظلم کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ پوری کہانی وہاں کے تباہ شہروں کے ملبے سناتے ہیں جنہیں ان کے ہی ملک کی فوج نے بمباری کر کے تباہ کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہاں نہ جانے کتنی ماس گریس بھی ملی ہیں جو اس بربریت کی کہانی کہتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب جب کہ سیریا پر اپوزیشن فورسز کا قبضہ ہو چکا ہے، اس کا نقشہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اپوزیشن فورسز کے اس الائنس میں ہر رنگ کے گروپس شامل ہیں، جس میں اسلام پسند بھی ہیں، سیکولر بھی ہیں اور نہ جانے کون کون۔ لیکن کمان HTS کے ہاتھ میں ہے، جس کی لیڈرشپ ابو محمد گولانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلے ہفتے ہی CNN کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سیریا انسٹیٹیوشنز کے ذریعہ چلے گا، اس میں کسی ایک شخص کی حکومت نہیں ہوگی اور اس میں تمام قسم کے مذہبی اور فکری گروپس کا خیال رکھا جائے گا۔ خود CNN کے
مطابق گولانی کافی ماڈریٹ نظر آئے۔ اب جبکہ ان کی لیڈرشپ نے اپوزیشن فورسز نے دمشق پر قبضہ کر لیا ہے، ان فورسز کے پولیٹیکل ونگ نے اعلان کیا ہے کہ اگلے مرحلے میں عرب اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ بات کی جائے گی اور ان کی مدد سے سیریا کو ریبلڈ کیا جائے گا۔ پچھلے ہفتے تو یہ بات محض خیال کے طور پر سامنے آ رہی تھی کہ اب جو اپوزیشن نے یہ نئی مہم شروع کی ہے اور جس میں اسے کامیابی حاصل ہوتی جا رہی ہے، اس کی پشت پر ترکی ہے، لیکن شروع میں یہ بات نہ ترکی نے قبول کی اور نہ ان اپوزیشن گروپس نے۔ صرف اردوغان اور ان کے فارن منسٹر حکان فیدان یہ بات کہتے رہے کہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اب بھی موقع ہے بشار الاسد اپوزیشن سے بات کر لیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ترکی کھل کر سامنے آ گیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ ان اپوزیشن فورسز کی نظریں، جن کی لیڈرشپ HTS کے ہاتھ میں ہے، دمشق پر ہیں، اور ہوا بھی یہی۔ اردوغان نے کہا کہ وہ اپنی سرحد پر کسی ملک کے یہ حالات برداشت نہیں کر سکتے جہاں اس قدر بے چینی ہو۔ ترکی میں سیریا کے سول وار سے بھاگ کر پناہ گزین ہونے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب جب کہ سیریا پر اپوزیشن گروپ کا قبضہ ہو چکا ہے، روس اور ایران کا کیا ہوگا؟ باوجود کہ روس اور سیریا کے جنگی جہازوں نے اپوزیشن کے قبضے والے علاقوں پر بمباری بھی کی تھی، لیکن اردوغان نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن پر اپنا دباؤ استعمال کر لیا ہے اور انہیں خاموش کر دیا ہے۔ لیکن ایران کا کیا ہوگا، جو حزب اللہ کی مدد سے بشار الاسد کی حمایت کا ارادہ رکھتا تھا؟ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اب سیریا میں سنی عرب ملکوں کی چلے گی، وہی اس کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے کہ اب ایران اور حزب اللہ وہاں نیوٹرلائز ہو چکے ہیں اور وہاں ایران کی نہیں بلکہ ترکی کی چلے گی، جو بنیادی طور پر ایک سنی ملک ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سیریا کے یہ حالات کیا رنگ لاتے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ ایران نے دمشق میں اپنا سفارت خانہ خالی کر لیا ہے اور سیریا سے اپنے فوجیوں کو واپس بلانے کی مہم تیز کر دی ہے۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔